کیٛازِ کہِ مےٚ اوس واریاہ شوق بہٕ چھَس پُلٹِکل فیملی پٮ۪ٹھ بِلانٛگ کران. میرے ہسبینڈ بھی اسی پولیٹیکل لائن میں ہے, میرے فادر ان لا بھی ہے, میرے فادر بھی ہے. تو مجھے کافی شوق تھا کہ میں بھی فیلڈ میں آؤں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہوں, کہ ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کام کروں, اپنے لوگوں کی خدمت کروں. اس لیے میں فیلڈ میں آئی ہوں. کیونکہ اس لیے میں فیلڈ میں آئی ہوں کہ ہمارا پولیٹیکل فیملی ہے ہماری. اس وجہ سے مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی اپنے لوگوں کی خدمت کروں اپنے علاقے میں. میں لار کی رہنے والی ہوں, تو اس میں لار آتا ہے ہمارا علاقہ, بنہامہ آتا ہے, واحد پورہ آتا ہے. تو مجھے بھی شوق ہوا کیونکہ ہمارے یہاں پہ سیٹ وومن کے لیے تھی, اس لیے میں اس فیلڈ میں آئی کہ میں بھی اپنے لوگوں کی خدمت کروں. مجھے بھی شوق ہے کہ میں شان بشانہ اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کروں. انشاءاللہ میں بھی ان کا آگے بڑھاؤں گی ان کا مشن, کیونکہ میرے فادر ان لا نے گاندربل میں بہت کام کیا ہے. ان کا ابھی بھی نام ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی رہے گا. کہ مجھے ووٹ ڈالے, مجھے کامیاب کرے, اور پھر آگے دیکھے میرے سے جو ہو سکے گا میں ان کے شان بشانہ چلوں گی. چلیے تھینک یو. سیاست میں ان کے جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے میری مسز کا, نزہت جی کا, وہ ان کے جو میرے ان لاز ہے وہاں سے بھی ان کے فادر بھی ایم ایل اے حضرت بل رہے ہیں, محمد سعید آخون صاحب 2 باری, اور یہاں سے بھی پولیٹیکل گھرانے سے دونوں سائڈوں سے ہے. تو یہاں جو ہمارے ساتھی تھے اور جو ہمارے عزیز شہری ہیں ہمارے گاندربل کے, اور خاص کر اس لار بی جو ہماری ٹیریٹوریل کانسٹیٹوئنسی ہے, لوگوں کے اصرار پہ, کیونکہ اس میں اپنا جو سوشل لائف ہے اس کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں, اپنے گھر کے باقی جو ایشوز ہے وہ سفر کرتے ہیں. وہ تیار نہیں تھی یہ الیکشن لڑنے کے لیے, لیکن جو ہمارے ساتھیوں کے اصرار پہ اور جو یہاں کے ہمارے عزت لوگ ہیں اس علاقے کے, ان کے اصرار پہ کہ یہ اس وقت کے حالات کو دیکھ کے ان کو لوگوں نے کھڑا کیا ہے کہ آپ اس ڈی ڈی سی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیجئے. اور پارٹی کا بھی جو مینیڈیٹ تھا ہمارے قائد کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب, جو ہمارے جوائنٹ الائنس کے جو محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں, ان کے مینیڈیٹ پہ نزہت جی کھڑی ہو گئی اور انہوں نے مان لیا یہاں سے کانٹیسٹ کرنا. تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے جو بنیادی ایشوز ہیں ان کو اچھے طریقے سے ایڈریس کیا جائے. یہاں ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوں گے علاقے میں, یہاں بے روزگاروں کے معاملات ہیں, یہاں ایک ٹرانسپیرنٹ صاف شفاف ایک بہتر انتظامیہ اور ایک اچھی نمائندگی دینے کی بات ہے. جو پڑھے لکھے ہیں اور جو وومن فوک کو زیادہ سے زیادہ اس میں انوالو کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی 33% جو ریزرویشنز ہے اس کو کہیں نہ کہیں یہ اپنے جو وومن فوک ہے جو یہاں کی ہمارے مائیں بہنیں, ان کو ایک اچھی نمائندگی مل جائے گی, اور وہ اپنا جو ان کا ایشوز ہے ڈے ٹو ڈے یا باقی معاملات ہے اپنے طریقے سے وہ ان سے کہہ سکیں گے اور وہ حل بھی کروا لیں گے. تو ہم نے بھی اپنا جو یہاں گھریلو جو ہمارے ایشوز ہیں وہ ہم نے سیکریفائز کر کے, کیونکہ آج کی ڈیٹ میں گھر میں دونوں کا اس لائن میں جانا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ گھر کے بھی ایشوز ہیں, بچے ہیں, گھر ہے, وہ کافی سفر کرتا ہے ایٹ لاسٹ. تو چلیے لوگوں کے اصرار پہ اگر کچھ خدمت کر سکتی ہے یہاں کی تو بہت اچھی بات ہے, اور لوگوں کے لیے ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑی کوئی عبادت ہو نہیں سکتی ہے کہ اگر کسی غریب کی, کسی مفلس کی, کسی محتاج کی مدد کی جائے, اس کی دستگیری ہو وقت پہ, تو اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ میرے حساب سے نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے جو ہمارے ایشوز ہو سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کافی رہتی ہے, ایک ایشو حل ہوتا ہے تو 4 نئے نکل آتے ہیں. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, اور اس میں کبھی بھی آپ دیکھیں گے لوگوں کی ایسپیریشنز کبھی کم نہیں ہو سکتی. لیکن ہمیں اس وقت براڈر ایشو لینا ہے. جو ہمارا بنیادی مقصد ہے اس الائنس کا, کہ جو اس وقت ایک طاقتیں ہے جو یہاں مذہب کے نام پہ لوگوں کو بانٹنا چاہتی ہے, یہاں پہ جو ہمارا آئیڈینٹی پہ اس وقت خطرہ بن رہا ہے, جموں کشمیر کے جو تشخص ہے اس پہ حملے ہو رہے ہیں, ایک کمیونلائز ماحول کو کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہندو مسلم
ایسا وہ جو ہمارا بھائی چارہ ہے اس پہ اس وقت بات آ رہی ہے. ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو چھینا گیا, اور جو ہمارے بنیادی جو ہمارا ریسٹ آف انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ایک ہوا تھا اس وقت ایکارڈ, اس کی بنیاد تھی 370 پہ 35A پہ, تو وہ انہوں نے توڑ دیا. تو توڑا نہیں, سسپینڈڈ اس میں فارمیشن میں ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں سے جموں کشمیر کے عوام کو انصاف ملے گا. ہم اس کے لیے جدوجہد پولیٹیکلی بھی جاری رکھیں گے اور لیگلی بھی جو ہمارا ہے وہ بھی جاری رہے گا, اور ہم انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں, آج ہمارے نومیڈس, ہمارے گجر کمیونٹی کے لوگ, ہمارے باقی برادری کے لوگ, ان کو زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. آج ہمارے پاسچر لینڈس ہیں, ہماری بہکیں ہیں, ان کو بند کیا جا رہا ہے. آج ہمارے پہاڑی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آج آپ اپنے وہاں پہ مال مویشی آپ یہاں سے لے جائیے, آپ نہیں لے سکتے ہیں. چاہے آپ گاندربل کی بات لیجئے, لار چونٹولی وار کی بات لیجئے, دوسرے ڈسٹرکوں کی بات لیجئے, کیسے وہ بیچارے اس ٹھنڈ میں کہاں جائیں گے وہ اپنے بچے لے کے. یہ دیکھیے, یہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہاں نیلامی انہوں نے شروع کر دی ہے جموں کشمیر کے زمینوں کی, جس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے. جہاں ہم اس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. یہی ہمارا مقصد تھا اس پیپلز الائنس کا جو گپکار ڈکلیریشن ہے, جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی قیادت میں ہے, کہ اس میں ہم لوگوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ ہم کر سکے. یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے, اور لوگوں کو بھی پتہ ہے, یہ سارے لوگوں کو ان طاقتوں کا جواب دینا ہے جو ان لوگوں کو اس وقت جو لوگوں کی روزی روٹی چھین رہے ہیں, ان کو گھروں سے بے دخل کر رہے ہیں, زمینوں سے بے دخل کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو ان کو ہم بانہال کے پار, ٹنل کے پار ہم ان کو بہت جلد بگائیں گے, اور آپ بھی دیکھو گے اور سارے لوگ دیکھیں گے. یہ کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, لیکن جو اس وقت لوگوں کے لیے لوگوں کا الیکشن ہے, اگر آپ الیکشن پروسیس سے پیچھے رہو گے. ایک جو آپ کے ہمارے شہری کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب مرحوم نے کہا تھا کہ یہ جو کاغذ کی پرچی ہے, مطلب ووٹ کی پرچی, یہی آپ کی طاقت ہے. یہ نہ بندوقوں سے مسئلے حل ہوں گے, نہ پتھروں سے حل ہوں گے. اگر ہوگا تو ووٹ سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہوگا. آپ کا نمائندہ کل کہیں پہنچے گا تو اپنے لوگوں کی بات کرے گا, اپنے حقوقوں کی بات کرے گا, اور ان کو جو ہمارے سے چھینے گئے ہم کانسٹیٹیوشنلی لڑیں گے, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. یہی بوکھلاہٹ تو آج بی جے پی کو ہے. آج تو ان کے بڑے بڑے لیڈر یہی کہتے ہیں کہ گپکار گینگ, یہ گینگ, وہ گینگ, لیکن یہ تب بول رہے ہیں, ان کو بوکھلاہٹ آئی ہے. ان کو لگتا تھا کہ ہم یہاں, جیسے انہوں نے سرپنچ 5 الیکشن میں یہاں اپنے گھروں میں سیکیورٹی زون میں لوگوں کو بٹھا کے وہاں سے الیکشن جتوایا انکانٹیسٹڈ, ہم یہاں کریں گے, ہم پھر دنیا کو دکھائیں گے کشمیر میں حالات ٹھیک ہے, کشمیر میں پہلے 370 جانے سے یہاں خوشحالی ہو گئی, یہاں بے روزگاری, اپنے ان جو زرخریدے لوگ ہیں ان سے کہلوائیں گے. لیکن جب ہمارے لیڈروں نے فیصلہ کیا, یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا بریکنگ, وہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ان کے لیے تعجب کی بات تھی. جو بی جے پی کے لوگ ہیں آج ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہے. ان کو پتہ ہے پورے جموں کشمیر سے ان کا صفایا ہو جائے گا, اور آپ عنقریب دیکھو گے جب اس کے ریزلٹس آئیں گے تو آپ دیکھو گے کہ کہیں یہ نظر نہیں آئیں گے. یہ جو الائنس ہے یہ آگے بھی رہے گا انشاءاللہ, اور جب تک ہم جموں کشمیر کے یہاں کے بنیادی جو ہم سے چھینا جب واپس نہیں لائیں گے, تب تک ہم مشترکہ پلیٹ فارم پہ ایسے ہی جدوجہد ہماری جاری رہے گی. دیکھیے یہاں کے لوگ بہت سمجھدار ہیں. یہاں بڑے سی ایم ہم نے دیکھے ہیں, یہاں کے لوگوں نے کیبنٹ منسٹرز دیکھے ہیں, ایم ایل ایز دیکھے ہیں. پولیٹیکلی یہ بہت زرخیز زمین ہے ہماری. بے شک لوگ مالی طور شاید کچھ کم ہوں گے ان کی آمدنی, لیکن سیاسی طور بہت امیر ہے, اور ان کو پتہ ہے اپنے اچھا اور برا کیا ہے. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہمارے کینڈیڈیٹ سے, چاہے وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں, نیشنل کانفرنس کے, یا دوسری الائز پارٹیوں کے, ان کو اس وقت اپنے لیے ووٹ دینا ہے لوگوں کو. آج آپ کو ایک پولیٹیکل ریفرنڈم دینا ہے, کیونکہ آج ہمیں ان طاقتوں کو جواب دینا ہے
जो इस वक्त बरसर पुकार है कि कश्मीर के तशक्कुस पे जिन्होंने हमला किया है, यहाँ की आइडेंटिटी पे जिन्होंने हमला किया है, हमारे इज़्ज़त के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है, जिन्होंने यहाँ बेरोज़गारों के साथ आज खिलवाड़ किया। आज देखिए हमारे कैजुअल लेबर्स, नीड बेस वर्कर्स, डेली वेजर सड़कों पे बेचारे दिन ब दिन प्रोटेस्ट करते जा रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने कहा था हम रोज़गार देंगे, कहाँ है रोज़गार? आज तो आज के पंचायत असिस्टेंट, कुछ अकाउंट्स असिस्टेंटों के लिए या क्लास 4 के लिए हमारे लाखों नौजवान फॉर्म फिल कर लेते हैं, और लेते कितने हैं? 200 या 300 की असामियाँ होती है। अब देखिए बेरोज़गारी कहाँ तक पहुँच गई। ये जो इन्होंने वादे, बुनियादी जो वादे के, वो सारे खोखले निकले। लोगों को पता है हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हमने यहाँ कुर्बानियाँ दी है, हमने यहाँ सब कुछ बर्दाश्त किया है। आज हमें ये सिखाएंगे कैसे चलना है, हमें पता है, और लोग इनको अच्छी तरह जवाब देंगे। आप देखोगे जब वोट पड़ेंगे तो कैसे हमारे इंशाल्लाह लोग जीत के आएंगे और वही उनको एक अच्छा जवाब मिलेगा।